علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہم کلاس نہم سے اردو مضمون کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جو کچھ بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات میں کیا دیا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ طلباء، یہ بات جو ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین یعنی چاروں خلفاء اور بعض اصحاب کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ اس کے اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب کرام کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ایک ایسی ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے۔ اب سوانح عمری کے متعلق دیکھتے ہیں کہ سوانح عمری کسے کہتے ہیں۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری کہتے ہیں۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوتا ہے، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، اس کے مزاج، اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے سوانح نگاری نہیں لکھتا۔ سوانح کا موضوع کسی ایک شخصیت کو بنایا جاتا ہے، ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگاری صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے یعنی زمانہ، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید، حالی، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید سلیمان ندوی، غالب نامہ، شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہے۔ تو اس طریقے سے طلباء جو ہے پہلی بات اور سوانح نگاری ہم نے پڑھی۔ آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے یہ 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ طلباء، ایک مرتبہ جو ہے مدینے کی گلیوں سے 700 اونٹ کا قافلہ گزر رہا تھا اور اس پر کچھ مال و اسباب لدا ہوا تھا۔ اتفاق سے خشک سالی کا بھی سال تھا۔ عوام کو جو ہے افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایسا سال آ چکا تھا۔ اب ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ طلباء، جب خشک سالی کا، افلاس کا زمانہ ہوتا ہے، یہ حالات ایسے آ جاتے ہیں تو بچے، بوڑھے، جوان سب کوئی جو ہے اسی طریقے سے حیرت سے، حسرت سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کاش اس میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی مل جائے۔ جس طریقے سے طلباء آپ نے اس کووڈ-19 میں دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے
سلسلے میں جس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ابتدائی دور میں کیا حالات گزرے ہیں۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ یہ دعائیں دی انہوں نے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے کہنے کے مطابق ان کے کہنے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، تب ان کی مالی حالت بہت تنگ دست تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت، دوستی، اخوت، محبت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت سعد بن ربی انصاری حضرت عبد الرحمن کے بھائی بن گئے۔ اب مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ کہاں پہ؟ مدینے میں۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہیے، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کیا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ بھائی آپ اپنی جائیداد نہ دیجئے بلکہ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد عمر تھا۔ قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن قلاب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیح دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی۔ جن 8 صحابہ نے اسلام بہت جلد قبول کیا ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دونوں چیزیں بالکل یہ نہیں کرتے تھے، شراب بھی نہیں پیتے تھے، بت پرستی بھی نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے ہدایت دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا ویسے ہی مکہ کے مشرکین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پریشان کرنا، ظلم کرنا شروع کر دیا، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صبر سے کام لیے اور انہوں نے تمام تکالیف کا سامنا کیے، برداشت کر لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا اور چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن نے مدینہ ہجرت کر لی۔ کہاں گئے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف؟ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ پیچھے ڈالتے۔
کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے، رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی، اللہ نے اس میں کافی برکت دیا، کیونکہ ان کی جو تجارت ہوتی تھی بڑی ایمانداری سے کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، ناپ میں جو ہے کمی نہیں کرتے تھے، خراب چیز کو دھوکہ دے کر نہیں بیچتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے اس میں برکت دیا۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے کامیابی عطا فرمائیں گا، اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی، تجارت کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہیں تھا، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مال میں کمی دینا، برے مال کو جو ہے چھپا کر دینا، دھوکہ دینا، حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے۔ کیوں لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے، اگر ایک لقمہ بھی مل جاتا ہے تو باعث برکت ہے، عافیت ہے، نجات کا ذریعہ۔ دولت کی ایسی فراوانی اور سہل زندگی، نیک زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دیا جائے۔ طلبہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابیوں کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی ان میں ان کا بھی شمار ہے۔ اس کے بعد میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے دل میں خوف تھا، اور ان کے زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی نکل جاتے کہ مجھے خدشہ ہے، کہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری جو نیکیاں ہیں، یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے، ان کا ایسا ڈر رہتا تھا ان کو۔ تو طلبہ یہ سبق بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ ان قریب پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ کو جس طریقے سے جو بھی باتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو نیچے کامنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اور آپ کے علاوہ جو دیگر 9 کلاس کے طلبہ ہیں انہیں بھی جو ہے یہ شیئر کیجئے، سینڈ کیجئے۔ اللہ حافظ۔